پہلی قسم میں جو 5 ابواب گزرے ہیں، ان 5 ابواب سے سوالات تیار کیے گئے ہیں، ان کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل خانوں میں ریا کے اقسام پور کریں۔ ریاکاری کے تعلق سے گفتگو ہے، اس میں جہاں جن الفاظ کی ضرورت ہے وہ بھرنا ہے۔ اس کا جواب پیج نمبر 38 پر 38 پر، اور جواب ہے کہ ریاکاری کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اصل عبادت جو ہو، ریاکاری اصل عبادت جو ہو، یعنی ریاکاری کے لیے ہی عبادت کر رہا ہو، بندہ عبادت کر رہا ہو ریاکاری کے لیے۔ دوسری صورت ریاکاری کی طاری یعنی وقتی ہو، ریاکاری جو ہو وہ وقتی ہو، یعنی بعد میں ریاکاری شامل ہو گئی۔ عبادت کا آغاز تو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، لیکن بعد میں ریاکاری شامل ہو گئی۔ ریاکاری کی تیسری صورت ہے عبادت سے فراغت کے بعد ہو، یعنی آدمی عبادت کیا اس وقت ریاکاری نہیں تھی، لیکن عبادت کرنے کے بعد جو ہے ریاکاری آ گئی، اور یہ ریاکاری مؤثر نہیں ہوتی۔ جب آدمی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ریاکاری آتی ہے تو یہ عبادت میں مؤثر نہیں ہوتی، الا کہ اس نے سرکشی کا پہلو، سرکشی کر رہا ہو، نافرمانی کر رہا ہو، تو اس موقع پر جیسے کوئی کسی پر احسان کرے، کسی کی مدد کر دے، یہ کام کرنا ایک عبادت ہے۔ اس وقت کرتے وقت اس کے دل میں کوئی خیال نہیں تھا، لیکن کرنے کے بعد پھر وہ اس چیز کو بیان کرتا پھرے، اس کی توہین کرے کہ میں نے تیری مدد کی تھی، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا، تو یہ سرکشی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ عبادت کی دوسری ریاکاری کی دوسری صورت جو ہے کہ ریاکاری طاری ہو، وقتی ہو، اس کی 2 حالتیں۔ پہلی حالت کہ خالی جگہ جو ہے اس میں ہم بھر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی عبادت شروع کیا، ریاکاری آ گئی، اب اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کے پاس جو کچھ استعداد ہے اس کے بقدر وہ ریاکاری کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں یہ ریاکاری نقصان نہیں پہنچائے گا اور عبادت صحیح، اس کی عبادت کیا ہے؟ صحیح ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ عبادت شروع کیا اخلاص کے ساتھ، درمیان میں ریاکاری آ گئی، ختم نہ کرے بلکہ لگا رہے، ریاکاری کو ختم نہ کرے، کوشش نہ کرے، بلکہ ریاکاری میں لگا رہے۔ ایسی صورت میں تفصیل ہے، تفصیل عبادت میں ایسی تفصیل میں کیا ہے کہ ابتدا کا تعلق آخر سے اگر ہو، کوئی عبادت ہے اگر اس کی ابتدا کا آغاز کا تعلق آخر سے ہے، دونوں ایک ہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ عبادت کا حکم ہوگا باطل۔ جیسے نماز تکبیر تحریمہ اور سلام کا تعلق ہے، بغیر دونوں کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو کسی نے تکبیر تحریمہ شروع کی اخلاص کے ساتھ، لیکن درمیان میں 1-2 رکعت پڑھنے کے بعد ریاکاری آ گئی، تو ایسا نہیں کہ 1-2 رکعت جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھی اس پر اجر و ثواب ملے گا، بلکہ پوری نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبادت ایسی ہو کہ ابتدا کا تعلق آخر سے نہ ہو، آغاز کا تعلق بعد والے سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ حصہ باطل ہوگا جس میں ریاکاری۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، مثال کون سی عبادت اس مثال میں بیٹھے گی؟ پہلے کا تعلق بعد والے سے نہیں ہے، ایسی عبادت ہے کہ پہلے کا تعلق بعد والے سے نہیں ہے، لہذا جس حصے میں ریاکاری ہے وہ حصہ تو باطل، لیکن جس میں ریاکاری نہیں ہے وہ حصہ مقبول۔ کون سی عبادت ہو؟ زکات، صدقہ وغیرہ، کہ آدمی کے اوپر 50,000 زکات اسے ادا کرنی ہے، ابتدا میں 25,000 اس نے ادا کیا تو ریاکاری کے ساتھ، پھر بعد میں اس کو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ تو گناہ میں کر رہا ہوں، تو اب اس نے ریاکاری چھوڑ کے اخلاص کے ساتھ بقیہ 25,000 کی ادائیگی کی، تو ایسی صورت میں یہ 25,000 جو بعد میں ادا کیا وہ تو مقبول، لیکن پہلے جو ادا کیا وہ باطل۔ تو جس عبادت کا تعلق آغاز سے انتہا تک نہ ہو اس کی یہ صورتحال ہے۔ یہ پیج نمبر 38 پر پوری تفصیل درج ہے۔ چوتھے سوال کے تعلق سے کہتے ہیں کہ غلط کی علامت مناسب خانے میں لگائیں یا عبارت مکمل کریں، یعنی جو جواب صحیح ہے اس پر صحیح کا ٹک لگا دیں،
یا کئی آپشن دیے ہوئے ہیں، ان آپشن میں سے ایک آپشن ہمیں چننا ہے۔ پہلا سوال ہے کتاب التوحید کے مؤلف ہیں، پہلا آپشن ہے ابن عثیمین، دوسرا محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون سا جواب صحیح ہے؟ محمد بن عبد الوہاب، کتاب التوحید کے مؤلف محمد بن عبد الوہاب ہے۔ البتہ کتاب التوحید کی ایک شرح ہے القول المفید، جس کے مؤلف جو ہے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا سوال ہے علماء نے نصیحت کی ہے، کیا نصیحت کی ہے؟ دراسہ شروع کرنے سے پہلے، دراسہ یعنی کسی کتاب کو اچھے سے پڑھنے سے پہلے متون حفظ کر لینا، کسی فن کو پڑھنے سے پہلے اس فن کا ایک متن جو ہوتا ہے، اہم اسباق جو ہوتے ہیں، الفاظ، وہ یاد کر لینا۔ دوسری بات کہ حفظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ سمجھا جائے۔ تو علماء نے کیا نصیحت کی؟ علماء نے کیا نصیحت کی ہے؟ اس میں دو باتیں، دراسہ شروع کرنے سے پہلے یعنی سمجھنے سے پہلے متون حفظ کر لینا چاہیے۔ متن کوئی جیسے کتاب التوحید ہے، فن توحید میں ایک متن یاد کر لیں، ایک متن جو ہے اہم الفاظ جو ہوتے ہیں عقیدے کی اہم باتیں وہ یاد کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ یاد نہ کرے، سمجھ لے سب جو کچھ ہے، یعنی سیدھا دراسہ کرے، سیدھا سمجھے، کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا علماء نے کیا نصیحت کی ہے؟ ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں، علماء نے نصیحت کی ہے کہ دراسہ شروع کرنے سے پہلے متون حفظ کر لینا چاہیے۔ متون یعنی کسی بھی فن کے ایک اہم مختصر کتاب کو یاد کر لینا چاہیے، پھر جو ہے اس فن کے اندر باریکیاں اور دیگر چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے آدمی کو دیگر چیزیں سمجھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اہم اور اصول یاد ہو جاتے ہیں تو باریکیوں کو سمجھنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ترجمہ ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے، پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے۔ کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کسی علم میں اتقان پیدا ہونے تک، اتقان یعنی مہارت پیدا ہونے تک اس کو نہ چھوڑے۔ دوسری بات صحیح یا غلط، یہ جو بات انہوں نے کہی کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک علم میں مضبوطی نہ آ جائے تب تک ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسا کہ آیت میں یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی جو تلاوت کرنے کا حق ہے، پڑھنے کا حق ہے، تو پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اچھے انداز میں تلاوت ہو، سمجھ کر تلاوت ہو، یہ ساری چیزیں۔ تو جب تک آدمی اس پر میں مہارت نہیں حاصل کر لے گا تب تک یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے صحیح یہ بات ہے، اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی وہ صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے علماء کرام نے تلاش بسیار کے باوجود، یعنی بہت زیادہ تلاش کیا علماء نے، اس کے باوجود کتاب التوحید میں کوئی منکر حدیث نہیں پائی۔ صحیح یا غلط؟ صحیح بات ہے، کتاب التوحید میں کوئی منکر حدیث نہیں ہے۔ پانچواں سوال علماء کرام گرچہ کتنی بھی معرفت کیوں نہ حاصل کر لیں، کتنا بھی بڑا عالم کوئی نہ کیوں ہو جائے، وہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ صحیح یا غلط؟ صحیح بات ہے۔ چھٹا سوال شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تالیف ہے کشف الشبہات، مسائل الجاہلیہ، یہ سب کتابوں کے نام ہیں، مختصر السیرہ، اصول الایمان، اور پانچواں آپشن ہے مذکورہ سبیل، یعنی ساری کتابیں۔ کیا جواب صحیح ہے؟ مذکورہ سبیل، یہ ساری کتابیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ ساتواں سوال ہے کتاب التوحید کے ابواب کی تعداد ہے، کتنی تعداد ہے؟ 67، 67، 76 یا 10؟ 67۔ کتاب التوحید کے ابواب کی تعداد 67 ہے، 67۔ آٹھواں سوال ہے جب آپ کوئی کتاب خریدیں تو اس کو بنظر غیر مطالعہ کیے بغیر، بنظر غیر غور سے مطالعہ کیے بغیر، یا تو یہ کر لیں غور سے مطالعہ کر لیں، یا کم سے کم اس کا مقدمہ، فہرست جو ہوتی ہے، اور چیدہ یعنی مختلف جگہوں سے پڑھے بغیر اس کو لائبریری میں نہ رکھیں، یعنی کچھ
پڑھ لے، اس کتاب کے بارے میں معلومات لے لے، یا تو مکمل غور کر کے پڑھ لے یا دوسری صورت کچھ پڑھ لے، کتاب سمجھ لے، پھر لائبریری میں رکھے. تو کہتے ہیں کہ صحیح یا غلط؟ صحیح ہے نا؟ یا تو پورا پڑھے یا پھر کچھ پڑھ کے اس کتاب کے بارے میں معلومات لے لے تب رکھے. ایسا نہیں کہ خریدے اور لے جا کے لائبریری میں رکھ دے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. 9واں سوال ہے کتاب التوحید کی کتنے اقسام میں تقسیم ممکن ہے؟ 11 9 10. کتنے اقسام میں تقسیم کی گئی ہے؟ 10 اقسام میں. سوال نمبر 10 ہے سب سے نافع کتاب، اچھی کتاب وہ ہے جو احکام کی علتوں کی سمجھ، احکام یعنی کوئی حکم ہے، وہ حکم کیوں ہے، علت مانے سبب، احکام کی علتوں کی سمجھ ہو، مسائل کے اسرار، جو مسائل بیان کیے گئے ان کا کیا راز ہے، کیوں بس بیان کیے گئے اس طرح کے مسائل، اور استدلال یعنی یہ دلیل ہے، اس سے یہ معنی نکلتا ہے، اسے استدلال کہتے ہیں، جو استدلال کے طریقے پر تیار کی گئی ہو. کہتے ہیں سب سے اچھی کتاب وہ ہوتی ہے. جیسے اب ایسی کتاب کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ کتاب التوحید. صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. کتاب التوحید میں احکام ہیں، احکام بیان کیے گئے کہ نہانا ایسے ہے، وضو کرنا ایسے ہے، طہارت ایسے حاصل کرنا ہے، نمازیں ایسے پڑھنی ہے. احکام تو نہیں ہے کتاب التوحید میں، مسائل تو نہیں ہے، مسئلے مسائل تو نہیں بیان کیے گئے. یہاں پہ ایک بات انہوں نے بیان کی اور اس کے لیے کتاب کی مثال دی جیسے کتاب التوحید. تو اب اس بات کے لیے کتاب التوحید کی مثال صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. کتاب التوحید تو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ احکام سے تعلق رکھتا ہے. کہتے ہیں 11واں علم جو ہے جمع و تفریق اور حیت و تقسیم کا نام. علم جمع و تفریق اور حیت و تقسیم کا نام ہے. کیا صحیح ہے؟ علم اسی کو کہتے ہیں جمع تفریق، حیت یعنی حالت اور تقسیم. علم اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، علم اس کو نہیں کہتے ہیں. 12واں علماء کی ذکر کردہ تعریفات، تقسیمات اور فروق کو ضرور یاد کرنا چاہیے. علماء جو تعریف ذکر کریں، جو تقسیم ذکر کریں، جو فرق ذکر کریں، ان کو یاد کرنا چاہیے. صحیح یا غلط؟ صحیح، صحیح جواب ہے. اس لیے کہ اگر ان تعریفات کو نہیں یاد کریں گے، فرق کو نہیں یاد کریں گے، تقسیمات کو نہیں یاد کریں گے تو علم میں مضبوطی نہیں آئے گی، علم میں مضبوطی نہیں آئے گی. 13واں سوال ہے کتاب التوحید کی پہلی قسم ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ مقدمہ، توحید کی تفسیر، توحید کے وجوب کا باب. پہلی قسم کیا ہے کتاب التوحید میں؟ پہلی قسم، پہلا باب نہیں پوچھ رہے، پہلی قسم مقدمہ ہے. پہلی قسم مقدمہ. کتاب کو 10 قسموں میں تقسیم کیے. پہلی قسم ہے مقدمہ جس میں 5 ابواب ہیں. ان 5 ابواب میں سے پہلا باب ہے توحید کے وجوب کا باب. 14واں سوال ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ اور خاتمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کی اقتدا کی ہے، پیروی کی ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح. 15واں سوال ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب کا نام نہیں رکھا ہے لیکن ممکن ہے کہ ہم اسے مقدمے کا باب کہہ سکیں. صحیح یا غلط؟ صحیح. 16واں ہے کتاب کی پہلی قسم مشتمل ہے. کتاب کی پہلی قسم جو مقدمہ ہے وہ مشتمل ہے 5 باب پر، 6 باب پر، 7 باب پر. کتنے باب ہیں؟ 5 باب ہیں پہلی قسم میں. 17واں سوال ہے توحید کی قسمیں ہے توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. صحیح یا غلط؟ صحیح. نیچے اور بھی آپشن دیے ہیں معرفت و اثبات اور ارادہ و قصد. مذکورہ سبھی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نیچے والے غلط ہیں، اوپر والا صحیح ہے. 18واں سوال ہے جس نے اقسام توحید میں سے بقیہ کو چھوڑ کر توحید کی صرف ایک قسم کو اختیار کیا وہ موحد نہیں کہلا سکتا. صحیح یا غلط؟ صحیح ہے. کوئی اگر صرف ایک قسم کو اختیار کر لے گا تو وہ موحد نہیں ہوگا، ورنہ کفار مکہ توحید اور ربوبیت کے قائل تھے. 19واں توحید کو کئی اقسام میں تقسیم کرنا بدعت ہے. یہ جو تقسیم ہے توحید کی ربوبیت، اسماء و صفات، الوہیت، کہتے ہیں کئی اقسام میں تقسیم کرنا بدعت ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح یا غلط؟ غلط ہے. صحیح جواب کیا ہے؟
یہ تقسیم کرنا درست ہے، بدعت نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی دلیلیں ہیں۔ 20واں سوال ہے توحید کا ایمان سے تعلق کچھ یوں ہے کہ ایمان عام ہے اور توحید اس کا ایک جز ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ 21واں ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت کے آپشن ہے 2 رکن ہیں، 8 ارکان ہیں، 7 ارکان ہیں، کتنے ہیں؟ 2 رکن ہیں، کون کون سے؟ نفی و اثبات، نفی و اثبات۔ 22واں ہے اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تدبیر کرنے اور بارش برسانے میں اکیلا ماننا، یہ توحید الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہے۔ کون سی توحید ہے یہ؟ توحید ربوبیت ہے یہ۔ 23واں ہے جو اصل توحید کے منافی ہے، آپشن میں دیا شرک اکبر، شرک اصغر، اور تیسرا آپشن ہے بدعت۔ اصل توحید کے منافی ہے شرک اصغر، شرک اکبر اور توحید، تینوں نہیں ہے۔ توحید کے منافی تو تینوں ہے نا، شرک کا جب استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو مطلق استعمال ہوتا ہے، تو توحید کے منافی تو شرک اصغر بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ اس سے پہلے آگے بھی ایک آدھ سوال اس تعلق سے آ رہے ہیں اور پیچھے بھی یہ باتیں گزر چکی کہ تمام گناہ یہ توحید کے منافی ہے، تمام گناہ توحید کے منافی ہے، لیکن ان میں خاص طور پر شرک ہے اور بدعت ہے، پھر دیگر گناہوں کا نمبر آتا ہے۔ 24واں سوال ہے واجبات میں سب سے اہم واجب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صحیح یا غلط؟ واجبات میں سب سے اہم واجب صحیح یا غلط؟ صحیح ہے۔ سب سے اہم واجب کیا ہے ایک مسلمان پر؟ توحید ہے، سب سے اہم واجب توحید ہے، یہ جواب کیا ہوا؟ غلط ہے۔ 25واں سب سے خطرناک حرام چیز ہے، سب سے خطرناک حرام چیز ہے کیا ہے؟ زنا، اور جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل کرنا، تو یہ صحیح یا غلط؟ سب سے خطرناک حرام چیز غلط ہے، سب سے خطرناک حرام چیز شرک ہے۔ کہتے ہیں عبادت کا اطلاق ہوتا ہے، عبادت کا اطلاق ہوتا ہے 2 چیزوں پر، صرف ایک چیز پر، عبادت کا اطلاق ہوتا ہے صرف ایک چیز پر یا 2 چیز پر۔ کوئی عبادت ہم انجام دے رہے تو اس میں 2 چیزوں کا پایا جانا یا ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے؟ ہاں، 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری، 2 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک اخلاص، نیت جو ہے اخلاص، اور دوسری چیز اتباع رسول، مطابقت رسول۔ 27واں سوال ہے عبادت کی تعریف، عبادت کی تعریف بریکٹ میں تعریف کی ایک جامع لفظ ہے جو ہر اس عمل کو شامل ہے جو اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہو، کہتے ہیں یہ کس کا قول ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کس کا قول ہے یہ؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے کہ یہ عبادت کا لفظ ایک اس میں جامع نام ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے یا راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال ہو یا افعال ہو۔ اس کے بعد ہے 28 سوال یہ ہے، سوال یعنی درست یہ ہے کہ بغیر، اس کے بعد 2 طریقے بتلائے گئے، تکییف اور تمثیل، اور دوسرا آپشن تکییف اور تشبیہ، 2 آپشن۔ کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ہم کہیں تکییف اور تمثیل اور دوسرا کہیں تکییف اور تشبیہ، کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح یا غلط؟ ہاں، ان میں کوئی فرق نہیں، صحیح یا غلط؟ تکییف تو آگے دونوں جگہ، اب تمثیل اور تشبیہ میں فرق ہے کہ نہیں؟ تمثیل اور تشبیہ میں بڑا ہی باریک فرق ہے، بہت ہی باریک فرق ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب صفات کے باب میں یہ بات کہی جاتی ہے تو اس میں تمثیل اور تشبیہ دونوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بغیر تمثیل کے بغیر تشبیہ کے، تو اس طور پر یہ دونوں میں کہتے ہیں فرق نہیں ہے، جبکہ فرق موجود ہے۔ 29واں سوال ہے
قرآن کی ہر ایک آیت توحید کو متضمن ہے، یعنی شامل ہے. صحیح یا غلط؟ یعنی ہر آیت سے توحید کا استدلال کیا جا سکتا ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح جواب ہے. تیسواں سوال ہے انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا بھی وہی مقصد ہے جو جانوروں کی پیدائش کا مقصد ہے. صحیح یا غلط؟ غلط ہے. 31واں سوال ہے وما خلقت الجن والانس. اس میں اشکال مشکل جو ہوتا ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ فہم میں ہوتا ہے، سمجھ میں ہوتا ہے. اور دوسری بات عمل میں ہوتا ہے. تو کس میں ہوتا ہے؟ عمل میں ہوتا ہے یا سمجھنے میں ہوتا ہے؟ عمل میں ہوتا ہے. سمجھ تو سب لے کہ بھائی عبادت ہی کے لیے پیدا کی گئی، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. 32واں جن. جن مکلف ہیں، جن جو ہے مکلف ہیں، اللہ نے ان کو پابند بنایا. کس بات کا؟ ایمان لانے کے، اور دوسری بات ایمان لانے اور شریعت پر چلنے کے. ایمان لانے اور شریعت پر چلنے کے پابند ہیں. دوسرا آپشن جو ہے وہ صحیح ہے. 33واں امت کا اطلاق ہوتا ہے. امت کا لفظ بولا جاتا ہے امام پر، ملت پر، زمانے پر، جماعت پر یا مذکورہ سبھی پر. مذکورہ سبھی پر، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا. امام پر بھی ملت کا لفظ، امت کا لفظ بولا جاتا ہے، ملت پر بھی، زمانے پر بھی اور جماعت پر بھی. کہتے ہیں بعثنا فی کل امت رسولا. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کہتے ہیں آدم نوح کے عہد سے لے کر عیسیٰ محمد کے عہد تک، اور ان کو رسول بنا کر بھیجنے کی حکمت تھی حجت قائم کرنا، رحمت، اللہ کے طریقے کو بیان کرنا یا مذکورہ سبھی. مذکورہ سبھی یعنی آدم سے لے کے نوح تک اور اس وقت کے بعد سے لے کے عیسیٰ سے محمد تک ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا، اور مقصد یہی تھا حجت قائم کرنا اور رحمت، اللہ کے طریقے کو بتلانا. جو سارے آپشن ہیں یہ سارے صحیح ہیں. 35واں ہے یہ بت ان تواغیت میں سے ہے جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے. بت جو مورتی پوجتے ہیں یہ ان تواغیت میں سے ہے جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے. صحیح یا غلط؟ صحیح جواب ہے. 36 ہے طاغوت میں سے متبوع. طاغوت میں سے متبوع یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے، تو اس کی مثال وہ عمرا ہے، وہ بادشاہ ہیں جو اللہ کی عبادت سے خارج ہیں. صحیح یا غلط؟ صحیح جواب ہے. یعنی ان کی جو عبادت نہیں ہوتی ہے، عمرا کی، بادشاہ کی عبادت تو نہیں ہوتی، لیکن ان کی پیروی کی جاتی ہے. جیسا وہ کہتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق چلا جاتا ہے. 37واں ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی نہ ہو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ راضی تو نہیں ہے، کہتے ہیں وہ طاغوت ہے. اور دوسرا آپشن وہ طاغوت نہیں ہے، طاغوت نہیں ہے. 38واں ہے کتاب التوحید کی دوسری آیت اس اجماع پر دلالت کرتی ہے کہ سارے رسول دعوت توحید کے لیے ہی بھیجے گئے. صحیح یا غلط؟ دوسری آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ دوسری آیت دلالت کرتی ہے کہ سارے رسول دعوت توحید کے لیے بھیجے گئے. صحیح یا غلط؟ صحیح. 39واں ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان. یعنی مؤلف کہتے ہیں آیت یا آیات کا مطلب ہے، آیت یا آیات کا مطلب ہے. اب بریکٹ میں جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مؤلف کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت یا آیات کو مکمل کریں. مؤلف جب کہتے ہیں کہ آیت یا آیات کا مطلب ہے تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے آیت یا آیات کو مکمل کریں؟ یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے. وہ مطلب بتلاتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، جو آیتیں ذکر کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے. تو یہ چیز جو ہے غلط ہے. 40واں ہے قضا، حکم اور ارادے کی دو قسمیں. قضا، حکم اور ارادے کی دو قسمیں ہیں، کونی اور شرعی. صحیح یا غلط؟ ارادہ کونی، ارادہ شرعی. قضا کونی، قضاء شرعی. حکم کونی، حکم شرعی. یعنی تقدیر کی کہہ دو قسمیں، تقدیر کونی، تقدیر شرعی. صحیح یا غلط؟ ہاں پڑھ چکے ہم پیچھے. تقدیر کی دو قسمیں. صحیح یا غلط؟ صحیح جواب ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، حکم کی دو قسمیں ہیں، قضا کی دو قسمیں ہیں، شرعی اور کونی. ایک شرعی جو اللہ کو مطلوب ہے شرعی طور پر، اور ایک کونی جو
اللہ نظام اور تدبیر کائنات کا نظام چلاتا ہے اس اعتبار سے اس میں اللہ کو بہت سی چیزیں پسند بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں. خیر ہے قضائے کونی یا شرعی میں سے وہ چیز ہے جس کو اللہ ایک جہت سے پسند کرتا ہے, ایک جہت سے ایک طرف سے اس کو پسند کرتا ہے تو دوسری جہت سے ناپسند کرتا ہے. کون سی تقدیر ہے جس کو اللہ ایک طرف سے پسند کرتا ہے اور دوسرے کو ناپسند کرتا ہے؟ قضائے کونی یا شرعی؟ کونی یعنی دنیاوی نظام والی جو ہے, کیونکہ شرعی تو اللہ کو پسند ہی ہے, تبھی اللہ نے اس کو شریعت بنایا. لیکن کونی کو اللہ رب العالمین نظام چلانے کے حساب سے بناتا ہے. وہ کبھی اس میں ایک حصہ پسند کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرتا ہے اور ایک ناپسند کا ہوتا ہے. جیسے آگے مثال ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا کتاب میں لوح محفوظ میں کہ تم زمین میں ضرور فساد مچاؤ گے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ زمین میں تم ضرور فساد پھیلاؤ گے, مچاؤ گے. تو یہ قضائے شرعی یا کونی؟ قضائے کونی ہے. شرعی طور پہ تو اللہ رب العالمین نہیں پسند کرتا کہ زمین میں فساد پھیلے. 43واں سوال ہے تمام حیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سوائے چھپکلی کے, صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ تمام حیوانات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سوائے چھپکلی کے. صحیح صحیح تو کیونکہ قرآن مجید کیا آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ ہر چیز جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو, جنوں اور اس کو چھوڑ کر. آگے ہے جواب صحیح ہے سوائے چھپکلی کے. ہاں غلط کا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے, مطلب غلط کا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے. دو آپشن ہے صحیح یا غلط, غلط کا آپشن جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. اگلا سوال ہے عبودیت کی قسمیں ہیں 2 یا 3. کیا قسمیں عبودیت کی 2 یا 3؟ ابھی ہم گزشتہ ہفتے بھی پڑھے ہیں سوال میں. عبودیت کی 3 قسمیں ہیں, کون کون سی؟ ہاں عمومی, خاص, خاص الخاص, عام خاص اور خاص الخاص. کہتے ہیں پرندوں کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ عبودیت ہے قہر والی یا طاعت والی؟ طاعت والی یعنی اطاعت کرتے ہوئے کرتے ہیں یا مجبوراً ہی کرتے ہیں, وہ مجبور ہے کرتے ہیں. طاعت والی. ان کو دوسرا آپشن بھی ملا ہوا کیا؟ انس اور جن جو ہیں ان کو اللہ نے دیا ہے لیکن پرندوں کو تو اس کا اختیار نہیں ہے نا, وہ قہر والی مجبور ہے, ان کو کرنا ہی ہے. باقی جن اور انس کو چھوڑ کے باقی جو ہیں مخلوقات وہ تو مجبور ہے, ان کو تو کرنا ہی اس حال میں جو ہے. تو یہ قہر والی ہے, وہ جو ہے مخلوق ہے. 45واں سوال ہے مشرکین بھی تھوڑی سی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. عبادت زبان اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے, صحیح یا غلط؟ عبادت جو ہوتی ہے زبان سے ہو سکتی ہے, اعضاء و جوارح سے ہو سکتی ہے. غلط. کیوں؟ مال سے جو ہم کرتے ہیں وہ ہاتھ سے ہی تو دیتے ہیں, اعضاء و جوارح اس میں آ گیا, صحیح ہے. 47واں ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ. یہ ہر چیز کو عام ہے, چاہے وہ نبی ہو, فرشتہ ہو, ولی ہو, یا چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو. صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. بشارت کہتے ہیں اس خبر کو جو خوش کرنے والی ہو, نہ کہ اس خبر کو جو غمگین کرنے والی ہو. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوش کرنے والی کو, لہذا اس کا آپشن کیا ہوگا؟ صحیح. 49 ہے وہ جان جس کو اللہ الفاظ استعمال ہے لیکن بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوش کرنے والی خبر کو. 49 ہے وہ جان جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, مندرجہ ذیل ہے مسلم, ذمی,
मुआहद, मुस्तामिल या सभी को अल्लाह ने हराम करा दिया। 50 है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ये सवाल उस अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस कौल में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, और फिर हमने लंबी चौड़ी तहरीर पढ़ी कि वो वसीयत अल्लाह के रसूल की है कि नहीं है, और क्यों उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल की वसीयत है। तो अल्लाह के रसूल ने की थी या नहीं की थी? नहीं की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की थी, तो नहीं का ऑप्शन सही है। 51 इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। क्यों कहा उन्होंने, जबकि अल्लाह के रसूल की वसीयत नहीं है बल्कि कुरान की आयत है? क्यों कहा? क्योंकि ये दीन के सभी उमूर को शामिल है, ये अल्लाह की वसीयत है या मज़कूरा सभी, दोनों बातें आप वहां पढ़ें जहां पर एक सवाल दर्ज है। ये दोनों बातें हैं कि अल्लाह की वसीयत है, और जो अल्लाह की वसीयत वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वसीयत है। कहते हैं अल्लाह पर बंदों का हक है, अल्लाह पर बंदों का हक है। कैसा? वाजिब हक है, या दूसरी सूरत ये अल्लाह की तरफ से एहसान है बंदों पर, ये अल्लाह की तरफ से बंदों पर एहसान है, वरना बंदों का क्या हक अल्लाह पर। उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते, ये कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। दूसरा ऑप्शन है हर वक्त, सिर्फ जिंदगी में कहा जाएगा। 54 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बशारत देने से इसलिए मना फरमाया था कि कहीं वो मुनाफसत ना करने लगे, एक दूसरे से आगे बढ़ रहे। दूसरा ऑप्शन, उसी पर भरोसा ना करने लगे कि चलो अब ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिए बस अब जन्नत मिल जाएगी। तीसरा, तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन दूसरे? उसी पर भरोसा ना करने लगे, जो ऑप्शन। उसके बाद उसी में दूसरा सवाल है, सभी और मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी मुखालफत की, जो बात थी इसकी मुखालफत की या नहीं की? यानी ये जो बात थी कि जो कह दिया वो जन्नत में जाएगा, तो सब जो है कह के बैठे हुए थे और सब कोई अमल नहीं करते थे। क्या ये सूरत हाल थी? तो कह रहे सभी ने और मुआज़ ने इसकी मुखालफत की। सभी ऑप्शन है, पहले सवाल का ऑप्शन है पहले। हाँ सही कह रहे थे, सभी को उधर है, लेकिन वो जवाब वहां हो चुका है कि उसी पर भरोसा ना करने लगे। और दूसरा जो ऑप्शन है कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी मुखालफत की। बशारत देने से मना फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बशारत दी या नहीं दी? बशारत दी या नहीं दी? उस वक्त तो नहीं थी, बाद में मतलब बयान की गई। बाद में ये बात कि अगर मुझे कितमाने इल्म का, गुनाह का डर ना हो तो मैं इस बात को नहीं बयान करता, तो उन्होंने बाद में बयान की। तो यहाँ पर जो मुआज़ ने इसकी मुखालफत की, हाँ या नहीं? हाँ। उसके बाद इसलिए कि कितमाने इल्म किसी भी सूरत में जायज नहीं है, इल्म को छुपाना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इसमें जैसे जवाब तो सही आएगा तभी ऊपर से सवालात की तरतीब दुरुस्त होगी, लेकिन जवाब तो गलत आएगा क्योंकि जायज है बाद हालतों में इल्म को छुपाया जाए। इसलिए उन्होंने उस वक्त छुपा लिया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं लोगों को खुशखबरी ना सुना दूं, बशारत ना सुना दूं? तो अल्लाह के रसूल ने मना किया कि अल्लाह यत्तकिलो, ऐसा ना कि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाए। फिर जब जमाना गुजर गया काफी और वक्त उनका करीब आ गया, तो उन्होंने ये बात बयान कर दी, तो मुखालफत नहीं की। ऊपर भी जो जवाब हम देंगे कि मुखालफत नहीं की उन्होंने उस वक्त जो है, और बाद में बयान किए ताकि कितमाने इल्म का गुनाह ना हो जाए कि मैंने इल्म को छुपा लिया। अलबत्ता ये बात है कि बाद हालात में इल्म को छुपाया जा सकता है, बाद हालात में इल्म को छुपाया जा सकता है। कोई सवाल कर रहा है और वो उस जवाब के लायक नहीं है तो उसे छुपा लिया जाता है। ये उलमा की लंबी चौड़ी बहस है इसके ताल्लुक से कि किन किन लोगों से छुपाया जाए, किन हालात में इल्म को छुपाया जाए। जैसे कहते हैं क्या ये हुक्म सिर्फ मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खास है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं?
صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے یہ چیز. کہتے ہیں کسی چیز کی فضیلت ثابت ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ غیر واجب ہو. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یعنی کسی کی فضیلت اگر ثابت ہے تو ایسا تو نہیں کہ واجب نہ ہو سکے, وہ واجب بھی ہو سکتی ہے. جیسے نماز کی بہت فضیلت ہے لیکن وہ واجب بھی ہے. تو اس میں جو غلط کا آپشن ہے وہ صحیح ہے. 57واں سوال ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور نفرت کر رہے ہیں, اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. یہ باب نمبر کتنے پر بالکل فٹ آتا ہے؟ باب دیکھیے آپ صفحہ نمبر 4 پر. پہلا باب ہے توحید کے وجوب کا بیان, دوسرا باب ہے توحید کی فضیلت, تیسرا باب ہے شرک سے ڈرنے کا, تیسرا باب ہے حقیقی موحد جنت میں حساب کتاب کے بغیر جائے گا, اور چوتھا باب ہے شرک سے ڈرنے کا بیان, لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینے. پانچواں ہے. تو یہ جو بات کہی گئی کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ جو ہے دل سے نفرت کرنے لگتے ہیں, اور جب کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے کون سا باب زیادہ مناسب ہے؟ شرک سے ڈرنے کا بیان. چوتھا باب جو ہے مناسب ہے, کیونکہ اگر آدمی شرک کرتا ہے تو وہ جب صرف اللہ اکیلے کا ذکر اس کو پسند نہیں آتا. آپ دیکھ لیں جو مشرکین ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, آپ ان کے سامنے خالص توحید بیان کریں ان کو وہ چیز ہضم نہیں ہوگی. تو اس لیے آدمی کو شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے. یعنی جب اللہ اکیلے کا ذکر ہے تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ ناراض ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کریں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید بقیہ سوالات اگلے درس میں مکمل کرتے جائیں گے. اللہ رب العالمین